بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم زندگی میں بہت سی منزلیں اپنی حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک قسم کا ڈر رہتا ہے۔ ہم ایک ڈر رہتا ہے، کاش ہم یہ نہ ہوتے اور کاش ہم وہ ہوتے تو ہم کتنا اچھا یہ کام کر پاتے۔ تو آج ایسی ہم آپ کو ایک سٹوری انشاءاللہ سنائیں گے، اور اس سے آپ یہ سیکھیں گے کس طرح زندگی میں ایک اچھی زندگی گزارنی ہے اور کیسے کامیاب ہونا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک چوہا بہت زیادہ رو رہا ہے۔ وہ اس چوہے کی طرف گیا اور اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ چوہا بولا کہ میں اس جنگل کا سب سے چھوٹا جانور ہوں، اور یہاں بہت سی بلیاں ہیں جو مجھے مارنے کے لیے دوڑتی ہیں، تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ کاش میں چوہا نہ ہوتا اور ایک بلی ہوتا تو مجھے کوئی بلی آج مارنے کی کوشش نہ کرتی۔ تو وہ بزرگ نیک آدمی تھا، تو اس نے اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بلی بنا دے، تو وہ بلی بن گئی۔ جیسا کہ وہ ایک بلی تو بن گیا تھا، تو وہ ایک جنگل میں ٹھیک زندگی گزار رہا تھا۔ چند دنوں بعد اس کے اوپر کتوں نے حملہ کر دیا۔ جب اس کے اوپر کتوں نے حملہ کیا تو وہ دوڑتی ہوئی کہیں چھپ کے بہت مشکل سے اس نے اپنی جان بچائی، پھر وہ جا کر رونے لگی۔ تو جس بزرگ نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ وہ بلی بن جائے، وہ اس کے قریب سے گزرا اور اس سے پوچھا کہ اب تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بلی تو میں بن گیا ہوں، لیکن اب میرے اوپر کتوں نے حملہ کر دیا ہے، تو کاش میں ایک کتا ہوتا اور میرے پیچھے کوئی بھی نہ لگتا اور مجھے کوئی پریشان نہ کرتا۔ اس بزرگ نے اس کے لیے پھر دعا کی اور وہ پھر کتا بن گیا۔ اب وہ کتا بن چکا تھا اور وہ جنگل میں اچھی زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ کتے سے اس نے اب کیا ڈرنا، وہ خود ایک کتا بن گیا تھا۔ اور چند دنوں بعد جب اس نے خوشحال زندگی گزارنا شروع کی تو چند دنوں بعد اس کے اوپر ایک شیر نے حملہ کر دیا۔ جیسے اس کے اوپر شیر نے حملہ کیا تو کیونکہ اس کا جسم ویسے بڑا تھا، وہ دوڑتا ہوا کہیں بہت مشکل سے بچا اس شیر سے۔ پھر وہ بیٹھ کر رونے لگا، زور و قطار سے رونے لگا۔ اچھا، پھر وہ بزرگ اس کے قریب سے گزرا جس نے اس کے لیے بار بار دعا کی، اور وہ چوہے سے بلی، بلی سے پھر کتا بنا۔ تو اس نے کہا کہ اب تمہیں کیا پریشانی ہوگی، اب تو تمہیں کتا بن گئے۔ اس نے کہا کہ کتا تو میں بن گیا ہوں، لیکن میرے جنگل کا بادشاہ جو شیر ہے اس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے۔ کاش میں جنگل کا بادشاہ ہوتا اور میرے اوپر کوئی حملہ نہ کرتا، کیونکہ میں ایک بادشاہ ہوتا اور میرے اوپر کوئی حملہ نہ کرتا، میں بہت بڑا جانور ہوتا۔ تو وہ نیک آدمی تھا، اس نے پھر دعا کی اور وہ ایک شیر بن گیا۔ اب وہ ایک شیر بن چکا تھا، کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ بن چکا تھا، تو اسے اب کوئی ڈر نہیں تھا کسی کا، کیونکہ وہ ایک خود بادشاہ تھا۔ تو جب وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا، چند ہی دنوں بعد اس کے اوپر شکاریوں نے حملہ کیا اور اس کے شکار کرنے کے لیے اس کے اوپر دوڑے، اور جیسے ہی اس کے پیچھے دوڑے تو وہ کیونکہ اس کا جسم بہت بڑا تھا، بڑے جسم کی وجہ سے وہ بہت مشکل سے چھپ چھپا کر کہیں چھپ گیا، تو بہت مشکل سے اس نے بھی جان بچائی۔ پھر وہ ایک جگہ چھپ کر پھر رونے لگا۔ تو وہ نیک آدمی اس کے قریب سے گزرا، اس نے کہا کہ اب تجھے کیا ہو گیا، اب تو ایک بادشاہ بن گیا جنگل کا، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ تو میں بن گیا ہوں، لیکن بڑے جسم کی وجہ سے میرے لیے چھپنا مشکل ہے اور میرے اوپر شکاریوں نے حملہ کر دیا۔ اچھا، اس بزرگ نے پھر اس سے کہا کہ چاہے تم جو مرضی بن جاؤ، جتنے مرضی جانور بن جاؤ، لیکن ڈر تمہارے اندر وہی چوہے کا ڈر ہے۔ تو جب تک تم چوہے والا ڈر ختم نہیں کرو گے، اپنا ڈر ختم نہیں کرو گے، تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تو پھر وہ سوچنے لگا اور وہ اس نے اپنے اندر چوہے والا بھی ڈر ختم کر دیا، اور پھر سے ایک چوہا بن گیا، اور پھر اس نے اپنے اندر وہ ڈر ختم کیا اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ تو ہمیں اس چوہے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہ ڈرتا رہا اور ہر قدم پہ اسے مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اس نے کے پاس ایک ڈر تھا، تو اس نے اپنا ڈر ختم کیا اور اب وہ زندگی میں ایک کامیاب چوہا بن گیا تھا، کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے ایسے ڈر کو ختم کرنا ہوگا۔ جیسے ہم طالب علم امتحان سے ڈرتے ہیں، تو ہمیں بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک قسم کی اس ڈر کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہم زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اور آپ انشاءاللہ آپ اس کہانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔